عمرہ شریف کا مختصر لیکن جو لوازمات ہیں عمرے کے وہ طریقہ. جب بھی کسی مسلمان نے عمرہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اگر آسانی ہو تو غسل کر لے. اگر نہیں کر سکتا، جیسے ایئرپورٹ پہ بندے پہنچ کے احرام باندھتے ہیں، گھر سے بھی غسل کر کے نہیں گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وضو کرنا. اس وضو میں مسواک لازمی کرنا، ہر وضو میں مسواک کیا کریں، کیونکہ ہمارے آقا مولا کی پیاری پیاری سنت شریف ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ نے مسواک کر لیا، وضو کر لیا، اب آپ خوشبو لگائیں. مرد کے لیے اپنے جسم پہ، احرام پہ، آقا علیہ السلام کی سنت ہے. پریشان کیوں ہو رہے؟ ابھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی، جب ہوں گی پھر آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا. خوشبو لگا، خوشبو آپ نے لگا لی. یہ جو احرام ہے نا، آپ نے میقات سے پہلے پہلے باندھنا ہوتا ہے. میقات گزر کے آپ احرام نہیں باندھ سکتے، آپ پہ دم لازم آ جائے گا یا پھر واپس پلٹنا ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا جن کی یہاں سے فیصل آباد سے، لاہور سے، کراچی سے ڈائریکٹ فلائٹس ہوتی ہیں جدہ شریف کی، تو وہ یہیں سے احرام باندھ کے بیٹھتے ہیں. اور اگر ڈائریکٹ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم میقات میں داخل ہی نہیں ہوتے، پہلے اتر جاتے. اگر مدینہ شریف کی فلائٹ ہے ہماری تو ظاہر نصیب کے ہو ہی جائے مدینہ کی فلائٹ، مالک کی بارگاہ میں کون سی کوئی یار دیر لگتی ہے، قبول فرمائے تو بندے مدینے پہنچ جاتے. سمجھ آ رہی ہے؟ میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا. احرام کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوتی ہے. مکروہ وقت ہے تو نہیں پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم نے عمرے کی نیت کرنی ہے. یا اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، میرے لیے اس کو آسان فرما، میری طرف سے اس کو قبول فرما، اور صرف تیری رضا کے لیے عمرہ کرنے آ رہا ہوں، خالصا للہ تعالی، صرف تیری رضا کے لیے. جیسے ہی آپ کی نیت پوری ہوئی ہے نا، فوراً تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ آپ نے یہ تلبیہ پڑھنا. اب آپ پہ احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں. جو پہلے خوشبو لگی اب آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب نہیں لگانا. احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب سے لے کر جب تک آپ کو وہ مبارک پیارا پیارا کعبہ نظر نہیں آتا، اس وقت تک تلبیہ شریف ہی پڑھتے رہیں گے. اگرچہ اور ذکر کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کو زیادہ پسند ہے جب تک آپ کو کعبہ شریف نظر، تلبیہ شریف پڑھتے ہیں. جیسے ہی کعبہ نظر ہے تلبیہ ختم، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ختم. اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کیونکہ عمرہ شریف کا طواف کرنا، تو مردوں کے لیے حکم ہے طواف سے پہلے اپنا سیدھا جو بازو ہے نا، مونڈا، کاندھا، اس کو مکمل ننگا کر لیں. بعض بندے یہیں فیصلہ آباد سے ننگا کر کے جا رہے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے. جب آپ طواف شروع کرنے کے قریب پہنچ گئے، حرم میں پہنچ گئے، اب آپ نے یہ بازو پورا کیا کر لینا؟ ننگا کر لینا. اب آپ کو آنا ہوگا طواف کے لیے او مبارک جنتی پتھر، جس کی یہی نسبت مسلمان کے لیے کافی ہے کہ خود رسول اللہ نے اس کا بوسہ لیا ہے. جناب عمر نے کہا تھا تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ مصطفیٰ نے چوما ہے. خیر، فضائل پہ بیٹھے تو پھر یہ طریقہ بہت بڑھ جائے گا. اب آپ نے حجر اسود شریف کے بالکل سامنے آ جانا. وہ دور سے گرین لائٹس آپ کو نظر آ رہی، پہلی منزل سے آخری منزل تک جہاں صحیح ہوتی ہے انہوں نے اس طرف سیدھے ہاتھ پہ ساری لائٹس لگائی ہوئی ہیں. نیچے بھی انہوں نے ایک پتھر کے اوپر نشانی لگائی ہوئی، گرین قسم کا پٹی کھینچی ہوئی ہے. حجر اسود تک پہنچتے پہنچتے آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، تیرے مبارک گھر کے طواف کی. اب آپ حجر اسود پہ پہنچ گئے. ایسی حالت میں جب آپ حجر اسود کے سامنے ہیں تو کعبہ آپ کی الٹی جانب ہوگا، طواف اسی طرح ہی ہوتا ہے. اب آپ اپنا پورا رخ حجر اسود کو کریں گے ایسے.
اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کاندھوں تک اٹھ جائیں، جیسے میں نے اٹھائے ہوں، کانوں کے قریب قریب تک، ایسے اٹھانے کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں کس طرف ہونی چاہیے؟ حجر اسود شریف کی طرف۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ پہنچ گئے، آپ نے ہاتھ اٹھاتے ہی، کیونکہ بوسہ لینا آج کل بہت مشکل ہے، کسی کو تکلیف دے کے بوسہ لینا الٹا گناہ ہے، اور کعبے کے اندر ایک گناہ پاکستان میں لاکھ گناہ کے برابر ہوتا ہے، لہذا شفقت فرمایا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے دور سے استلام کر لیا کریں، اسی کو استلام کہتے ہیں۔ یوں ہاتھ اٹھانے اور پھر پڑھنا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ہر استلام کا یہی طریقہ، کوئی بھی طواف آپ نے کرنا ہے اس کے 7 چکر ہوتے ہیں اور 8 استلام ہوتے ہیں، 7 چکر اور اب جیسے ہی آپ نے پہلا چکر شروع کرنا ہے تو یہ مردوں کے لیے مسئلہ ہے، اس کو فقہاء رمل کہتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں مرد پہلوانوں کی مانے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے ذرا ٹہل ٹہل کے چلے گا۔ میں بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا، جو ٹہل رہا ہے اسی سے پوچھنا کہ کیا نظر آ رہا ہے، کیوں ٹہل رہا ہے، تجھے تو کچھ ہی نظر نہیں آ رہا۔ چلو سرکار مدینہ نے جو حکم دیا تھا کچھ نظر آ رہا تھا، یہ کسی اعتراض کا جواب تھا، سمجھنے والوں کے لیے میں نے دے دیا جواب، ان کو امید سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اگر وہاں پہ بھیڑ ہے، رش زیادہ ہے کہ آپ کے اس طرح طواف کے اندر رمل کرنے سے کسی کو تکلیف ہوگی تو رمل چھوڑ دیں، تکلیف نہیں دینی کسی۔ یہ صرف پہلے 3 چکروں میں ہے۔ پہلا چکر ہو گیا استلام، دوسرا ہو گیا استلام، تیسرا ہو گیا استلام، چوتھا ہو گیا استلام، پانچواں ہو گیا، چھٹا ہو گیا استلام، 7واں ہو گیا۔ جب 7واں چکر پورا ہو گیا تو یہ ایک طواف ہو گیا۔ مرد جب اس کے طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، فی الفور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کاندھا اس نے طواف سے پہلے ننگا کیا تھا سیدھا، اس کے اوپر احرام ڈال لے۔ اسی طرح جب عورت احرام کی حالت میں ہے، اس کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ اب چاہے تو چہرے پہ کچھ بھی نہ رکھے، چاہے تو ایک ایسی مخصوص ٹوپی مل جاتی ہے وہ پہن کے اس کے اوپر سے کپڑا لٹکا لے۔ طواف کے دوران آپ چاہیں دروشی پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہو، آپ چاہیں پہلا، دوسرا یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا پڑھ لیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں پہلے چکر پہ یہ پڑھیں، دوسرے پہ وہ پڑھیں، تیسرے پہ فلانی دعا، جو آپ ذکر اذکار کرنا چاہیں۔ بس سب سے بہتر ہے آپ دروشی پڑھتے رہیں، خواہ نفلی کر رہے ہیں، حج کا کر رہے ہیں یا عمرے کا کر رہے ہیں، طواف اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اب یہ 2 دن پہلے مکہ شریف سے سوال آیا میرے پاس، وہ جی بندہ کہہ رہے ہر چکر پہ ایک طواف مکمل ہوتا ہے، ایسے بندے بھی عمرہ کرنے جاتے، جب بھی جاؤ پہلے کسی عالم سے سیکھ کے پھر جایا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی لے جائے۔ تو جب چکر پورے ہو گئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، پورے حرم شریف میں جہاں بھی آسانی ہو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی، جہاں بھی آسانی ہو۔ نہیں میں نے تو مقام ابراہیم پہ بھی پڑھنا ہے اور کہیں نہیں پڑھنا، مجھے بتایا گئی، تجھے کسی نے غلط ہی بتا دیا تھا۔ آج کل تو ویسے سختی وہاں پڑھنے نہیں دیتے، نہ بھی ہو تو وہاں نہیں پڑھنا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یار وہیں طواف کر رہے ہیں، بندے کو خود بھی کچھ سوچ لینا چاہیے۔ تو یہاں نماز شروع کر دے، کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی؟ پورے حرم میں جہاں آسانی ہو وہیں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز طواف کے بعد پڑھ لیا، اب آپ نے سیر ہو کے زمزم شریف پینا ہے۔ ادھر تو کوئی ہمیں گھونٹ دیتا ہے، کوئی دو دیتا ہے، اور ادھر حکم ہے سیر ہو کے پینا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے پورے حرم میں جدھر بھی جائیں آگے آپ کو کولر نظر آ ہی جاتے ہیں، جیسا پینا چاہے، ٹھنڈے الگ ہیں، گرم الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ سیر ہو کے زمزم شریف پی کے جدھر ختم کیا تھا نا آخری چکر، بالکل ایسے نکلیں گے تو صفا پہاڑی آ جائے گی، لکھا ہوا بھی ہے عربی میں بھی انگلش میں لکھا ہوا بھی ہے۔ صفا پہ پہنچے، جو دعا آپ کو آتی ہے آپ کر لیں۔ اب آپ نے صحیح کرنا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یوں صحیح کریں۔ جیسے اب صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ کو اوپر چھت میں نا گرین لائٹس کافی مقدار میں نظر آئیں گی،
پوری چھتی گویا گرین کر دی انہوں نے تاکہ دور سے نظر آئے. مردوں کے لیے حکم ہے جس طرح چل رہے ہیں نا، جس طرح اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے، پتہ چلے پہلے سے کچھ تیز ہو. حاجی صاحبان مسکرائے، ان کو پتہ ہے میں آگے کیا کہنا. بعض بندے وہاں پہ اللہ معاف کرے جیسے ریس نہیں لی گئی یوں بھاگ رہے ہوتے. یہ کوئی سنت نہیں ہے، بس پہلے سے کچھ. اور یہ بھی مردوں کے لیے، ماؤں بہنوں کو وہاں تیز چلنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کرے کہ مسلمان بچیوں کو اور ان کے گھر والوں کو سمجھ آئے. عمرے اور حج کے سائی کے درمیان ایک رکن جس کا درجہ سنت ہے، عورت کو تیز چلنے کی اجازت نہیں ہے. گراؤنڈ میں بھاگنے کی تو پھر اجازت ہوگی نا، وہ بھی ننگے بدن. شرم و حیا جو ختم ہوگی، غیرت جو ختم ہو گئی ہے. سمجھ آئی ہوگی میرے خیال ہے آپ کو میری بات. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ. 7 چکر پورے ہو گئے. یہ سائی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، پوری ہو گئی. اب رہ گیا آخری رکن عمرے شریف کا، وہ ہے حجامت کرنا. مرد کے لیے اور حکم ہے، عورت کے لیے اور. مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ استرا یا مشین پھروائے. اگرچہ اگر کینچی سے بال چھوٹے کروائے، ایک پورے سے کچھ زیادہ لمبائی میں کاٹے جائیں تو وہ رکن پورا ہو جائے گا. اس کو تقصیر کہتے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جو کینچی سے چھوٹے کروائے اس کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے، اور جو مشین یا استرا پھروائے آخری رکن میں جا کے سائی کے بعد، اس کے لیے سرور دو جہاں علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا فرما دی ہے. جب عمرہ کرنے گے تو پھر بالوں کو کیا دیکھیں. ممکن ہے میں مارنے کے لیے 3 بار دعا دی. یہ مرد کے لیے حکم. اب مرد احرام سے باہر نکل گیا، پابندیاں ختم. عورت کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے عمرے کے حوالے سے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں لوگ، ایسے ہی تھوڑے سے نا، ایسے ہی انگل پہ ایسے ہی تھوڑا سا بال لے کے کاٹ دیں، باہر آ گئی. کسی صورت بھی احرام سے عورت باہر نہیں آئی. شادی شدہ ہے تو عذاب عظیم بن گئے اس کے لیے. ساری زندگی عورت کو اس کا شوہر ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ احرام کی پابندیوں میں. اس کو سمجھنے کی کوشش کر. اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک اس عورت کی بات کر رہا ہوں جس نے سائی کر لی ہے عمرے کے حوالے سے یا حج کے حوالے سے. بالوں کی چوڑائی دیکھیں کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے. فرض کرتے ہیں ہم، یہ فرض کرتے ہیں بالوں کی چوڑائی ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے آپ 4 حصے کریں گے برابر کے. کتنے حصے کرنے؟ 1 2 3 4. الگ الگ ان بالوں کے 4 حصے آپ نے پکڑ لینے. اور یہ پکڑے گا کون؟ جو اس عورت کا محرم ہوگا. شوہر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے. ٹھیک ہے. چوڑائی میں کتنے حصے کر لینے برابر کے؟ 4 حصے. اب ان 4 میں سے کوئی ایک حصہ لے لیں. لمبائی کتنی ہے؟ 1 پورے سے کچھ زیادہ. 1 پورے سے کچھ زیادہ. یہ احتیاطاً میں کچھ کا جملہ بول رہا ہوں. اس کا باپ ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، حقیقی بھتیجا ہے، حقیقی بھانجا ہے، جوائی ہے، نواسا ہے، پوتا ہے، یہی محرم ہوتے ہیں. تو وہ اس کو کاٹ دے. عورت کی حجامت کے اعتبار سے رکن پورا ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ جبکہ اکثر عورتیں اس پہ عمل پیرا سیکھا ہی نہیں تو کیسے عمل پیرا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.